تو ناظرین، اس عمل کو کیسے حاصل کرنا ہے، اس عمل کی توفیق کیسے میسر آتی ہے کہ بندہ ایمان کی قوت کے ساتھ باطل کے سامنے ڈٹ جائے اور صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ یہ توفیق اللہ کی طرف سے اسی کو میسر آتی ہے جو لوگ اہل وفا اور اہل عشق کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ وہ پھر اس لذت کو پاتے ہیں جس کے بارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ لذت آشنائی جب پاتا ہے تو یہ دونوں جہان جو ہیں وہ اس کے لیے زیرو ہو جاتے ہیں، نہ وہ اس جہان کا طالب رہتا ہے، نہ اگلے جہان کا طالب رہتا ہے، نہ یہاں کی رنگینیوں پر فریفتہ ہوتا ہے، نہ وہ جنت کا ہی طالب ہوتا ہے، بلکہ وہ طالب الحق ہوتا ہے، طالب المولا ہوتا ہے، طالب الدنیا نہیں ہوتا بلکہ طالب المولا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ طالب دنیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ تمام معمولات زندگی کو ترک کر کے تنہا ہو کر جنگلوں میں بیٹھ جائے، رشتہ داریوں کا بھی نہ پاس ہو اور سب اپنی ساری ذمہ داریوں کو ترک کر کے اکیلا جا کر جو ہے وہ عبادت میں مصروف ہو جائے، یا کہہ لیں کہ اپنے مراقبے میں بیٹھ جائے۔ یہ بھی شیطان اور نفس کا جال ہے۔ اصل میں تارک الدنیا سے مراد جو ہے یعنی تارک النفس ہونا ہے۔ تارک النفس سے مراد یہ ہے کہ وہ نفس کی لذات جو ہیں اس سے یعنی نفس جو عمل کرتا ہے وہ نفس کی لذت کے لیے نہیں کرتا، وہ لذت نہیں پاتا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجاوری میں اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کے تمام عمل ہوتے ہیں۔ نفس کو ذرا بھی وہاں لذت پانے کی ان کے ہاں اجازت نہیں ہوتی۔ وہ کھاتے ہیں تو سادہ، پہنتے ہیں تو سادہ، اور کھاتے ہیں جینے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ جیتے ہیں کھانے کے لیے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہے نا، ہم جیسے لوگ تو کھانے کے لیے جیتے ہیں لیکن وہ جینے کے لیے تھوڑا سا کھاتے ہیں۔ ان کی جو روزی ہے، ان کا جو پیٹ کا لقمہ ہے، ایک تو وہ قلیل ہوتا ہے اور نمبر 2 وہ رزق حلال ہوتا ہے، اور رزق حلال سے بھی آگے بڑھ جائیں تو وہ رزق طیب اور طاہر ہوتا ہے۔ آپ جہاں سوچتے ہوں گے کہ رزق حلال تو ہے، رزق طیب کیا ہے اور رزق طاہر کیا ہے، تو اس پر میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ رزق تو وہ جو بندے نے حلال ذرائع سے کمایا، اپنی محنت اور مشقت سے حاصل کیا، کسی کا حق اس نے چھینا نہیں ہے، بلکہ اپنے کوشش اور ہمت سے اس نے جو مال و دولت دنیاوی حاصل کیا، وہ رزق حلال تو ہے مگر رزق طیب نہیں ہے جب تک کہ اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نہ ادا کر دی جائے۔ اور رزق طاہر وہ ہے جس کے بارے کہا جاتا ہے کہ 97.5% جس میں سے ادا کر دیا گیا ہو، 2.5% پیچھے بچا ہو، اس 2.5% میں جو لوگ گزارا کرتے ہیں وہ رزق طاہر کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح انسانی اجسام کے دیگر بھی تقاضے ہیں، ایک تو پیٹ کا لقمہ جیسے میں نے عرض کیا، اور دوسرا آنکھ کا استعمال، کان کا استعمال اور زبان کا استعمال ہے۔ آنکھ بھی تمنا تماشا ہے، یہ تماشے کی تمنائی ہے، خوبصورتی کو دیکھنا چاہتی ہے۔ کان بھی ہے اس طرح کے لذات والی کہانیاں اور قصے سننا چاہتے ہیں۔
زبان سے بھی انسان جو ہے وہ اپنے من مانی جو ہے وہ تشریحات اور من مانے بولتا رہتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے پیٹ کا جو رزق ہے وہ بھی حلال اور طیب اور طاہر کا ارشاد فرمایا ہے، اور آنکھ کا رزق بھی حلال طیب اور طاہر ہونا چاہیے، کانوں کا رزق بھی حلال طیب اور طاہر ہونا چاہیے، زبان کا رزق بھی حلال طیب اور طاہر ہونا چاہیے۔ یعنی زبان کا استعمال، کانوں کا استعمال اور آنکھوں کا استعمال۔ اب آنکھ دیکھنا چاہتی ہے تو حکم ہے کہ صرف اس کو دیکھو کہ جہاں تمہیں دیکھنے سے کوئی نفسانی خیالات نہ پیدا ہوں، شہوانی خیالات نہ پیدا ہوں۔ گویا کہ محرم رشتوں کو تم دیکھ سکتے ہو، دیگر جو اشیاء خورد و نوش ہیں یا اور یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کی طرف بھی زیادہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ للچائی ہوئی آنکھ سے دیکھنا یہ انسان کے دل کو پراگندہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بڑی بڑی کوٹھیوں اور محلات کو نہ دیکھا کرو، بلکہ ان لوگوں کو دیکھو اور ان کی جھونپڑیوں کو دیکھو جو بہت خستہ حال ہوتی ہیں۔ اس سے ایک تو آپ کو شکر کی توفیق پیدا ہوگی، اور دوسرا جو دل ادھر یا دماغ ادھر مائل ہوتا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس بھی اس طرح کے محلات اور کوٹھیاں کاریں ہونی چاہیے، اس سے بھی بندہ محفوظ رہتا ہے۔ تو گویا آنکھ کا رزق طیب اور طاہر ہونا چاہیے، حلال رزق، محرم رشتوں کو دیکھنا ہے کہ جس کو دیکھنے سے شیطان جو ہے وہ انسان پر حملہ آور نہ ہو، انسان کے نزدیک شیطان نہ آئے۔ جبکہ آنکھ کا طیب رزق یہ ہے کہ جب اسے دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آئے، اور طاہر رزق یہ ہے کہ اس ہستی کا دیدار کرو جس کو دیکھنے سے اللہ نظر آئے۔ تو حضرات، 3 رشتوں سے ہی ہر بندہ منسلک ہوتا ہے۔ ایک اس کے محرم رشتے ہیں، جو بہن، بھائی، رشتہ دار، ماموں، خالائیں، چاچے، یہ سارے رشتے ہیں۔ اگر شادی شدہ ہے تو کوئی لڑکی ہے تو اس کا ہسبینڈ، اگر مرد ہے تو اس کی بیوی، یہ اس کے جو محرم رشتے ہیں۔ ان محرم رشتوں کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا منع فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ ان کو دیکھنے سے شیطان یاد آتا ہے، اور وہ رشتہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے وہ ہے ہر بندے کا کامل مرشد، اس کا شیخ، اس کے پیر طریقت، اللہ والے، جس کے یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ والے وہ ہیں جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا دیدار نصیب ہو تو سبحان اللہ، یہ وہ ہستی ہے جسے دیکھنے سے اللہ نظر آتا ہے۔ تو یہ رزق انسان کی آنکھ کا ہے۔ اسی طرح ہی کان کا رزق دیکھ لیں کہ اگر وہ کانوں سے نعت سنتا ہے، تلاوت سنتا ہے، یا ارشادات سنتا ہے، قرآن پاک کی تشریحات، حدیث پاک سنتا ہے، تو یہ اس کا رزق طیب و طاہر ہوگا۔ اس کے برعکس اگر وہ لغویات سنتا ہے تو وہ رزق حرام ہے۔ زبان بھی اسی طرح اگر لغویات میں مصروف ہے، کچھ ایسے زبان سے بولتا ہے جو اخلاقی طور پر، شرعی طور پر ہر طرح وہ جائز نہیں تصور ہوتے، تو وہ رزق حرام ہے۔ جبکہ محبوب کی صفت و ثنا کرنا، اس کے ذکر میں زبان کو تر رکھنا، اور اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا، اپنے محبوب کے شمائل کا ذکر کرنا،
ان کے فضائل کا ذکر کرنا، یہ ہے اصل میں زبان کا صحیح استعمال، اور اسی کو رزق طیب اور طاہر کہہ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ انسان ہیں جنہیں پھر حقیقی طور پر لذت آشنائی نصیب ہوتی ہے، اور وہ کٹ مر کر بھی، قتل ہوتے ہوئے بھی لذت سے بہرہور ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ نے صحابہ اکرام کی بھی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہوگا، سنا ہوگا، انبیاء علیہ السلام اور خود نبی مکرم حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی زندگی کے حوال کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے یعنی توحید کا علم بلند کرتے ہوئے جب دین اسلام کی تبلیغ کی، تو یہاں تک لوگوں نے مصائب و علام ڈھائے کہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے غصہ آ گیا اور اپنی طرف سے عذاب کے فرشتے بھیج دیے، مگر حضور کا ظرف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کو اس عذاب والے فرشتوں کو روک دیا، یہ فرما کر کہ اگر یہ لوگ اللہ کے منکر ہیں تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے والی ہوں گی۔ تو یہ ایک نقطہ یہاں یہ بھی ہے کہ انسان کا ظرف کتنا وسیع ہونا چاہیے اور کس کے لیے ہونا چاہیے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اسوہ پاک سے ہمیں سب واضح نظر آ رہا ہے، اور صحابہ اکرام کی زندگیاں بھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہر چیز قربان، جان قربان، مال قربان، عزت و آبرو قربان، سب سے بڑھ کر جان ہے جو انسان بچاتا ہے، اور محبوب کے پر خرچ قربان کرنے میں یہاں وہ غفلت برت سکتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے جب حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر ہمارے لیے کتنی محبت ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ جان سے کے علاوہ باقی ہر چیز سے بڑھ کر آپ مجھے عزیز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ مفہوم ہے اس حدیث پاک کا کہ آپ نے فرمایا پھر تم مومن تو نہیں ہو۔ پھر حضور نے جب ان پر نظر شفقت ڈالی اور حضرت فاروق اعظم نے وہ محبت والی نظر وصول کی، تو فوری پکار اٹھے، یا رسول اللہ میرے دل میں اب اتنی محبت ہے کہ میں آپ پر جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ تو پھر حضور نے فرمایا اے عمر اب تم مومن ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ محبت کا ایک لیول ہے جہاں کوئی بندہ پہنچتا ہے، اور جو پہنچتے ہیں ان کے توسل سے اور ان کی صحبت سے بندہ بہت کچھ فیض حاصل کر سکتا ہے، اور وہ لذت پا سکتا ہے جس کے بارے عقل حیران اور ششدر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ ایک واقعہ میں عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ کیسے وہ لذت پاتے ہیں لوگ کہ بیمار شدید بیمار ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک اور اللہ والے کو خبر پہنچی تو وہ ان کی زیارت کے لیے گیا، ان کی تیمارداری کے لیے وہاں پہنچا، اور جب دیکھا کہ وہ بستر پر بڑے یعنی خستہ حال ہیں، ان کی بیماری بہت عروج پر ہے، تو انہیں تسلی دینے کے لیے یہ فرمایا کہ لیس بصادق فی حبہ من لم یصبر علی ضربہ، کہ محبوب کی محبت میں وہ بندہ سچا نہیں ہوتا جو اس کی طرف سے آنے والی ضربوں اور تکالیف پر صبر نہیں کرتا۔
یہ سنتے ہی وہ جو بزرگ اللہ والے جو چارپائی پر لیٹے تھے وہ جوش کے ساتھ اٹھے اور بیٹھ کر کہنے لگے تم نے یہ جو جملہ بولا ہے اس کو تبدیل کرو، یہ بالکل غلط جملہ ہے۔ وہ حیران ہوا کہ میں نے تو بہت سوچ سمجھ کر ایک اچھا جملہ بولا کہ بیمار کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ اس پر صبر کرے، اور صبر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ تو انہوں نے پوچھا حضور میں نے تو اپنے خیالوں کے مطابق یہ جملہ صحیح بولا ہے، تو آپ فرمائیں کہ پھر کیا صحیح ہونا چاہیے اس کی جگہ پر؟ تو وہ فرمانے لگے اس کی جگہ یہ بولو لیس بصادق فی حبہ من لم یتلذذ بضربہ، وہ بندہ اپنے محبوب کی محبت میں سچا نہیں ہے جو اس کی طرف سے آنے والی ضربوں میں لذت نہیں پاتا۔ تو ناظرین کتنا یہ معنی خیز بات ہے کہ ایک طرف صبر کی تلقین کی جا رہی ہے اور دوسری طرف لذت کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ لذت کی باتیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ شہادت کے جو مفہوم ہے اس کو اگلی نشست میں مزید بیان کروں گا کہ شہادت میں لذت کیسے پائی جاتی ہے، اور ہم اس سے اگلی نشست میں انشاءاللہ ان اللہ والوں کے، ان ہستیوں کے جو اعمال ہیں اور ان کے جو اس کائنات میں ان کی جو فیض و برکات ہیں اس پر بھی ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری آج کی اس مجلس کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا حبیبی